کبھی یوسف کو بچانے کے لیے بولے ہیں، کبھی مریم کی عصمت کے لیے بولے ہیں، لیکن ہر ایک کا بولنا ایک حد تک کامیاب رہا۔ یوسف بچے نے بولا، خدیجہ کی پریشانی دور ہوئی، فاطمہ زہرا نے بولا، ارے مریم کی عصمت باقی رہی، عیسیٰ نے بولا، عجیب کلام کیا، سب بول کر کامیاب ہوئے۔ دو جملے آپ کی خدمت میں کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میلاد مناتے ہوئے ہمیں یاد کرنا چاہیے اس شہزادی کی مادر گرامی کو۔ صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، شہزادی کا اسم گرامی ہے رباب، ہمارے اردو میں ام رباب کہہ کے یاد کرتے ہیں، یہ ام رباب نہیں رباب ہے۔ رباب بنت امرؤ القیس، امرؤ القیس اور ہند الہنود کی بیٹی، ماں کا نام تھا ہند الہنود، باپ کا نام امرؤ القیس، لیکن عجیب بات ہے، نہ ماں کو دیکھی نہ باپ کو دیکھی، شخصیت کو دیکھی۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ اما فضہ کی اما کا نام کیا تھا؟ اما فضہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ نہ ابا کا نام یاد ہے نہ اما کا نام یاد ہے، فضہ کا نام یاد ہے۔ تو بہت سے ایسے ستارے نکل آتے ہیں کہ ماں باپ کا نام نہ بھی یاد ہو تب بھی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ اولاد کے آنے سے پہلے، دنیا میں اولاد کے آنے سے پہلے اولاد کو تحفہ کیا دے سکتے کہ اس کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب امام کے الفاظ۔ اسی لیے مولا مشکل کشا نے عباس کے لیے ام البنین کا انتخاب کیا۔ سوچتا ہوں مولا آپ بہادر تھے، بس کافی تھا، اب ماں کوئی بھی ہو، یعنی بہادر خاندان کی عورت ہو۔ پتا چلا اولاد بہادر ہونے کے لیے ماں ڈرپوک ہو تو بچے بہادر کیسے ہوں؟ ہمیں تو ایسی مائیں تاریخ میں بتائی ہیں کہ کچھ تو ڈر جاتی ہوں، ایک ماں ایسی دیوار گری وہ نہ ہلی، بلکہ ایسے آگے بڑھی جیسے کہ اس کو ہی بلایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور غور کیجیے گا، ماں کا بڑا مسئلہ ہے، شجاعت صرف باپ کے نسب سے نہیں آتی، شجاعت شیر مادر سے آتی۔ میں سوچتا ہوں جیسے انتخاب تھا حضرت عباس کے لیے ام البنین کا، ایسا انتخاب ہے اصغر کے لیے رباب۔ رباب کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء کے اشعار میں سے 4 مصرع آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں، لعمرک انی احب دارا، قسم زندگی مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے، تحل بہا سکینۃ والرباب، اس گھر میں سکینہ اور رباب ہے، مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے۔ احبہما، اتنا کھل کر اپنی زوجہ کے لیے معصوم کا یہ جملہ، احبہما، میں سکینہ اور رباب دونوں سے محبت کرتا ہوں، احبہما وابذل جل مالی، اور میں خرچ کرتا ہوں اپنے مال کا بہترین حصہ، ولیس لعاتب عند عتاب، اور کسی سرزنش کرنے والے کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھ پر جملہ کرے، اتنا مال خرچ کرو۔ سکینہ اور رباب کے لیے امام کا یہ جملہ،
اور کیا خدا کا کرم ہوا کہ سکینہ کو اصغر کی بہن بنایا، ربا کو اصغر کی ماں بنایا، رشتہ دونوں سے جوڑ دیا. دو ہی آپ کی اولادیں ہیں، ایک کا نام سکینہ ہے اور ایک کا نام عبداللہ الرضی یا شہزادہ علی. اور چونکہ آپ کی آمد ہجرت کا وہ برس ہے کہ جس کو کہیے 59واں برس، یہ بعد میں لکھا کہ 60واں برس، کہ 61ویں برس میں محرم آتے ہوا، تو 60ویں برس میں اصغر کی آمد مدینہ منورہ کے اندر. امام نے اپنے ہر بیٹے کا نام رکھا علی. علی، اس کے بعد علی، پھر اس کے بعد علی. مروان کو بڑا مسئلہ تھا، کہنے لگا چوتھے امام سے کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملے تھا؟ پوچھا نا اس نے کہ تمہارا نام کیا کہا؟ علی. بھائی کا نام لگا وہ بھی علی، چھوٹا لگا وہ بھی علی. تو اس نے کہہ دیا اس سے کہ تمہارے بابا کوئی اور نام نہیں لکھنے کے لیے. چوتھے امام جب اپنے بابا کے پاس آئے، بڑا بابا وہی کہہ رہا تھا کہ کوئی اور نام نہیں تھے. اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا میں سب کے نام علی میں رکھتا.